دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 7,07,738 سے تجاوز کر گئی، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 33,526 تک جا پہنچی ہے۔ کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1,50,732 ہے۔ امریکہ میں 1,33,146 افراد کرونا وائرس سے متاثر، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 2,363۔ اٹلی میں 97,689 افراد کرونا وائرس سے متاثر، جبکہ 7,779 ہلاکتیں۔ اسپین میں 78,799 افراد کرونا وائرس سے متاثر، جبکہ 6,606 ہلاکتیں۔ فرانس میں 40,174 افراد کرونا وائرس سے متاثر، جبکہ 2,606 ہلاکتیں۔ ایران میں 38,309 افراد کرونا وائرس سے متاثر، جبکہ 2,640 افراد ہلاک۔ برطانیہ میں 19,522 افراد کرونا وائرس سے متاثر، جبکہ 1,228 ہلاکتیں۔ پاکستان بھر میں کرونا وائرس کے مصدقہ کیسز کی تعداد 1,577 ہو گئی۔ اب تک 16 افراد کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے، جبکہ 28 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے سب سے زیادہ کیسز پنجاب میں سامنے آئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر سندھ، تیسرے نمبر پر خیبر پختونخوا، چوتھے نمبر پر بلوچستان اور پانچویں نمبر پر گلگت بلتستان ہے۔ پنجاب میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 570 ہو گئی۔ صوبائی وزارت صحت کے مطابق پنجاب میں کرونا وائرس کے باعث اب تک 5 افراد جاں بحق اور 5 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سندھ میں کرونا وائرس سے آج مزید 2 افراد جاں بحق، جس کے بعد صوبے میں ہلاکتوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ صوبے میں اب تک 33 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 502 ہو گئی۔ بلوچستان میں آج مزید 3 نئے کیسز کی تصدیق، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 141 ہو گئی۔ گلگت بلتستان میں بھی آج 12 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 123 ہو گئی۔ KPK میں مزید 4 کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 192 تک جا پہنچی ہے۔ آزاد کشمیر میں مزید 4 مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق، جس کے بعد آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت PTI کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ملک کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے قلیل اور طویل مدتی پالیسی پر مشاورت کی گئی اور ملک کی شاہراہیں کھولنے اور مال بردار ریل گاڑیوں کی آمد و رفت بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت جو بھی حکمت عملی بنا رہی ہے، اس میں دہاڑی دار اور مزدور پہلی ترجیح ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ گندم اور دیگر اجناس کی منتقلی کے لیے ریلوے کا استعمال کیا جائے اور ریلوے کی مال بردار گاڑیاں جاری رکھی جائیں۔ اس کے علاوہ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ پنجاب حکومت 25 لاکھ افراد میں 4,000 روپے فی کس تقسیم کرے گی۔ پاک فضائیہ کا طیارہ چین سے امدادی سامان لے کر نور خان ایئر بیس چکلالہ پہنچ گیا۔ چیئرمین NDMA میں لیفٹیننٹ جنرل افضل کا کہنا ہے کہ چین سے آنے والے 14 ٹن امدادی سامان میں وینٹیلیٹرز، N95 ماسک اور حفاظتی لباس شامل ہیں۔ گزشتہ روز چین سے ہزاروں کورونا ٹیسٹنگ کٹس اور ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم پاکستان پہنچی تھی۔ ہمسایہ ملک چین کورونا وائرس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے پاکستان کو ہر ممکنہ مدد فراہم کر رہا ہے۔ کورونا وائرس میں مبتلا کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی اہلیہ سوفی ٹروڈو صحت یاب ہو گئیں۔ چند روز قبل کینیڈین وزیر اعظم کی اہلیہ کا کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آیا تھا، جس کے باعث انہوں نے خود کو آئسولیشن میں رکھ لیا تھا اور ان کی وجہ سے جسٹن ٹروڈو نے بھی خود کو محدود کر لیا تھا۔ تاہم اب سوشل میڈیا پر کینیڈین خاتون اول نے خوشخبری سنائی ہے کہ انہیں کورونا وائرس سے نجات مل گئی ہے اور وہ صحت یاب ہو گئی ہیں۔